ما نقصت صدقۃ من مال، صرف اپنے دل کو سمجھانے کی بات ہے، اس حقیقت کو تسلیم کرنا ہے۔ فرمایا اللہ کی قسم، جو زکوٰۃ اور صدقہ ہے اس سے انسان کا مال کبھی بھی کم نہیں ہوتا۔ عبادت اور عبادت کی جتنی بھی اقسام ہیں صرف اللہ کے لیے خاص کرنی ہے۔ فرمایا یہ پہلا عمل ہے۔ دوسرا عمل فرمایا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، جو اللہ نے تیرے اوپر نماز فرض کی ہے اس کو ادا کرنے میں، اس کو قائم کرنے میں کوتاہی نہیں کرنی۔ وہ مال، وہ پیسہ، وہ روپیہ کل قیامت کے دن ایک زہریلے سانپ کی شکل میں اس کو بنا دیا جائے گا۔ وہ پیسہ ایک زہریلا سانپ بن جائے گا اور وہ آدمی کو اس کے جبڑوں سے دبوچ لے گا۔ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے جو ہم سب کا خالق و مالک ہے، ہم سب کا حاجت روا اور مشکل کشا ہے، جس کے علاوہ کوئی بھی ہماری عبادتوں ریاضتوں کے لائق نہیں۔ درود و سلام نبی کائنات، نبی رحمت، امام الاولین والآخرین، نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت اور بخشش کی دعا اہل بیت، آل رسول، اصحاب رسول، تابعین اعظام، محدثین کرام، بزرگان دین رحمہم اللہ اجمعین پر۔ لائق ست تکریم سامعین و سامعات، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، شہادتین کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، فرض نماز قائم کرنا، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، فرض زکوٰۃ ادا کرنا، والحج، بیت اللہ کا حج کرنا، وصوم شہر رمضان، اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ ارکان اسلام میں سے ایک رکن زکوٰۃ ہے، جس کی فرضیت، فوائد اور نہ دینے کے متعلق چند باتیں کتاب و سنت کی روشنی سے اپنے عزیز بھائیوں کے سامنے عرض کروں گا۔ جیسا کہ اس حدیث مبارکہ سے بالکل واضح ہے کہ زکوٰۃ دین اسلام کا ایک رکن ہے۔ جن 5 ارکان پر اسلام کی بنیاد ہے ان میں سے ایک وہ زکوٰۃ ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر جب اسلام کی بیعت کی، جب میں مسلمان ہوا تو نبی علیہ السلام نے چند چیزوں پر میرے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ وہ چیزیں کیا ہیں؟ بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والنصح لکل مسلم۔ جریر بن عبداللہ کہتے ہیں جب میں نے اسلام کی بیعت کی تب یہ باتیں طے کی گئی تھی کہ زندگی بھر میں نماز کو قائم کروں گا، فرض زکوٰۃ کو اپنے مال سے ادا کروں گا، والنصح لکل مسلم، اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کروں گا۔ یہ باتیں اس وقت اللہ کے رسول نے طے کی تھی۔ ان میں ایک زکوٰۃ ہے کہ فرض زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس، مجھے اللہ نے لوگوں کے ساتھ قتال اور جہاد کا حکم دیا ہے، حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ، حتیٰ کہ وہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لیں، وان محمد الرسول اللہ، اور میری نبوت و رسالت کو تسلیم کر لیں، ویقیموا الصلاۃ، اور وہ نماز کو قائم کریں، وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، اور وہ زکوٰۃ کو ادا کرنے والے بن جائیں۔ فرمایا جب تک وہ یہ کام نہیں کرتے اللہ نے مجھے لوگوں سے قتال اور لڑائی کا حکم دیا ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے زکوٰۃ کی فرضیت بالکل واضح ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ، جب آپ منصب خلافت سنبھالتے ہیں کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے واللہ لأقاتلن
من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، جس نے نماز اور زکوٰۃ کی فرضیت کے درمیان فرق کیا۔ زکوٰۃ بالکل اسی طرح فرض ہے جس طرح نماز فرض ہے۔ جس نے ان کی فرضیت میں کچھ بھی فرق کیا، میں ضرور بھی ضرور ان کے ساتھ قتال اور لڑائی کروں گا۔ اللہ کی قسم کھا کے حضرت ابوبکر صدیق نے یہ بات کی۔ اور اس کی اہمیت کو مزید واضح کرنے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی زندگی میں لوگ زکوٰۃ میں جو رسی دیتے تھے، اگر اس ایک رسی کو دینے سے لوگوں نے انکار کیا تو میں اس پر بھی ان کے ساتھ قتال اور لڑائی کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ کو جب یمن کی طرف گورنر بنا کے روانہ کیا، کہا لوگوں کو سب سے پہلے توحید کی دعوت دینی ہے، پھر اس کے بعد لوگوں کو بتانا ہے کہ اللہ نے دن اور رات کی 5 نمازیں تم پہ فرض کی ہیں۔ جب لوگ توحید کا اقرار کر لیں، نماز کو قبول کر لیں، پھر لوگوں کو بتانا ہے ان اللہ قد فرض علیہم الزکاۃ، اللہ نے ان کے اموال پر زکوٰۃ کو فرض کیا ہے، تؤخذ من اغنیائہم، جو امراء سے وصول کی جائے گی، فترد علی فقرائہم، اور غریب مساکین اور فقراء کے اندر تقسیم کی جائے گی۔ میرے عزیز بھائیو، یہ کتاب و سنت کی چند ایسی واضح نصوص ہیں جو زکوٰۃ کی فرضیت کے اوپر واضح دلالت کرتی ہیں۔ ایک انسان جو زکوٰۃ دیتا ہے، اپنے مال سے اللہ کا حق نکالتا ہے، کتاب و سنت میں اس کے کچھ فوائد، فضائل اور ثمرات بھی ہمیں ملتے ہیں۔ مختصر وقت میں چند کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلا فائدہ، ایک انسان جب زکوٰۃ ادا کرتا ہے، یہ زکوٰۃ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے کرنے سے انسان کو ایمان کی لذت حاصل ہوتی ہے، ایمان کی حلاوت کو انسان پا لیتا ہے جب وہ اپنے مال سے اللہ کا حق نکالتا ہے۔ حدیث کے الفاظ اس طرح ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ثلاث من فعلہن فقد طعم طعم الایمان، 3 کام ایسے ہیں جن کو کرنے کے بعد ایک انسان ایمان کے ذائقے اور حلاوت کو پا لیتا ہے۔ سب سے پہلا کام، من عبد اللہ وحدہ، جو صرف گردن ایک اللہ کے آگے جھکاتا ہے۔ یہ ایک ایسی لذت ہے جو انسان کو حاصل ہوتی ہے، یہ اس انسان کو کبھی حاصل نہیں ہو سکتی جو ہر جگہ اپنے سر کو جھکانے والا ہے۔ من عبد اللہ وحدہ، جو ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے، یہ ایسا عمل ہے جس کے ذریعے انسان اپنے ایمان کے ذائقے کو پا لیتا ہے۔ وَأَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اور دوسرا عمل یہ ہے کہ انسان دل و جان سے اس بات کو تسلیم کر لے کہ میری عبادت، میری بندگی کے لائق صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ تیسری چیز نبی علیہ السلام نے فرمایا، وَأَعْتَى زَكَاةَ مَالِهِ، وہ اپنے مال میں سے زکوٰۃ جو اللہ کا حق ہے اس کو نکالتا ہے۔ ساتھ نبی علیہ السلام نے ایک شرط بتائی کہ جب وہ زکوٰۃ دیتا ہے اس کا دل بالکل خوش ہوتا ہے، خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ نکالتا ہے، اس کو اپنے اوپر یا اپنے مال میں بوجھ نہیں تصور کرتا کہ اس کے ذریعے میرا مال کم ہو گیا، جبکہ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ ایک مومن مسلمان جب اپنے مال سے زکوٰۃ اور صدقہ نکالتا ہے، اللہ اس کے مال میں کمی نہیں کرتے، اس کے مال کے اندر برکت ہی برکت ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے یہ بات اللہ کی قسم اٹھا کے کہی، واللہ ما نقصت صدقۃ من مال، صرف اپنے دل کو سمجھانے کی بات ہے، اس حقیقت کو تسلیم کرنا ہے۔ فرمایا اللہ کی قسم، جو زکوٰۃ اور صدقہ ہے اس سے انسان کا مال کبھی بھی کم نہیں ہوتا، اللہ مال کے اندر برکت اور اضافہ کرتے ہیں۔ پھر ایک انسان جو اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ اس کو خوف اور غم سے نجات دیتے ہیں۔ ایسے انسان کی زندگی میں خوف اور غم نہیں ہوتا، یہ اللہ کا قرآن ہمیں بتلاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، وہ لوگ جو ایمان لائے، انہوں نے اچھے عمل کیے، انہوں نے نماز قائم کی، انہوں نے فرض زکوٰۃ اپنے مال سے نکالی، لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ،
ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اپنے رب کے پاس جب جائیں گے تو اپنے ان اعمال کے بدلے کو پالیں گے۔ ساتھ ہی اللہ فرماتے ہیں وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ایسے لوگوں کے لیے نہ کوئی خوف ہے، نہ ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی غم ہوگا۔ اللہ خوف اور غم سے نجات کا وعدہ کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جو دیگر اچھے اعمال کے ساتھ ساتھ اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالنے والے ہیں، اللہ کا حق اپنے مال سے دینے والے ہیں۔ پھر اسی طرح ایک حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند ایسے اعمال کا تذکرہ کیا اور آپ نے ان پر جنت کو واجب قرار دیا۔ فرمایا جو انسان یہ اعمال کرتا ہے اس پر اللہ کی جنت واجب ہے۔ صحابی کہتے ہیں ایک اعرابی دیہاتی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، عرض کی اے اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسے اعمال بتائیں، بنیادی اعمال جن پر میں ہمیشگی اور پابندی کروں اور اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا پہلا کام یہ ہے تعبد اللہ لا تشرک بہ شیئا، ساری زندگی ایک اللہ کی عبادت کرتے ہوئے گزارنی ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا۔ عبادت اور عبادت کی جتنی بھی اقسام ہیں صرف اللہ کے لیے خاص کرنی ہے۔ فرمایا یہ پہلا عمل ہے۔ دوسرا عمل فرمایا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، جو اللہ نے تیرے اوپر نماز فرض کی ہے اس کو ادا کرنے میں، اس کو قائم کرنے میں کوتاہی نہیں کرنی، اس کو وقت پہ ادا کرنا ہے۔ تیسرا عمل نبی علیہ السلام نے فرمایا وَتُؤَدِّي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، جو زکوٰۃ اللہ نے تیرے مال میں فرض کی ہے اس کو بھی تو نے ادا کرنا ہے۔ وَتَصُومُ رمضان، اور رمضان کے فرض روزے تو نے رکھنے ہیں۔ وہ شخص کہنے لگا، سادہ آدمی تھا، دیہات کا رہنے والا، کہنے لگا اے اللہ کے رسول آپ نے یہ کل 4 باتیں مجھے بتائی ہیں، میں ان کے اندر نہ کمی کروں گا نہ اضافہ کروں گا۔ نبی علیہ السلام نے اپنے پاس موجود صحابہ سے کہا من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ فلینظر الی ھذا، تم میں سے اگر کوئی دنیا میں چلتا پھرتا جنتی دیکھنا چاہتا ہے فرمایا اس بندے کو دیکھ لو جو ابھی یہ کہہ کے گیا ہے کہ میں یہ 4 کام زندگی بھر کروں گا، نہ ان کے اندر میں کمی کروں گا نہ ان کے اندر میں اضافہ کروں گا۔ وہ 4 کام کیا ہیں؟ ایک اللہ کی عبادت، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا۔ دوسرا کام کیا ہے؟ نماز قائم کرنا۔ تیسرا کام کیا ہے؟ فرض زکوٰۃ ادا کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ فرمایا یہ 4 کام ہیں، اس بندے نے ارادہ کیا کہ زندگی بھر ان میں کوتاہی نہیں ہوگی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی نے جنتی دیکھنا ہے تو اس بندے کو دیکھ لو۔ پھر اسی طرح جو انسان اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالتا ہے، اللہ تعالیٰ خیر کے بھی خالق ہیں اور شر کے بھی خالق ہیں۔ خیر زیادہ ہے، شر کم ہے، ہر چیز کے اندر خیر بھی ہے شر بھی ہے۔ ایک انسان جو اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالتا ہے اللہ اس کے مال میں سے شر کو دور کر دیتے ہیں، شر ختم ہو جاتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ارأیت ان ادى الرجل زکاۃ مالہ، آپ کا اس بندے کے بارے میں کیا خیال ہے جو اپنے مال میں سے فرض زکوٰۃ ادا کرتا ہے، فرض زکوٰۃ دینے والا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا من ادى زکاۃ مالہ فقد ذهب عنہ شرہ، جو انسان اپنے مال سے زکوٰۃ نکالتا ہے اللہ اس کے مال سے شر کو ختم کر دیتے، ایسے انسان کے مال سے شر ختم ہو جاتی ہے۔ میرے عزیز بھائیو، یہ چند احادیث زکوٰۃ دینے کے فوائد کے حوالے سے تھی کہ ایک انسان جو زکوٰۃ دیتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس بندے کے لیے کیا انعامات ہیں۔ اب مختصر وقت میں وہ لوگ جو صاحب نصاب ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، جنہیں اللہ نے دے رکھا ہے، جن کے پاس اللہ کی عطا کردہ ہر چیز ہے لیکن پھر بھی وہ اللہ کا حق زکوٰۃ اپنے مال سے نہیں نکالتے، کتاب و سنت نے ایسے لوگوں کے بارے میں ہمیں کیا بتایا ہے؟ سب سے پہلی رسول اللہ کی یہ حدیث ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مانع الزکاۃ یوم القیامت فی النار
بڑے مختصر بڑے واضح الفاظ ہیں، زکوٰۃ نہ دینے والا قیامت کے دن جہنم کے اندر جائے گا۔ مانع الزکوٰۃ یوم القیامت فی النار، زکوٰۃ نہ دینے والا، اپنے مال کو اپنے پاس جمع کر کے رکھنے والا، فرمایا قیامت کے دن یہ بندہ جہنم کے اندر جائے گا۔ نبی علیہ السلام کی دوسری حدیث فرمایا ما منع قوم الزکاۃ الا ابتلاہم اللہ بالسنین، جب کوئی بھی قوم کوئی بھی معاشرہ مجموعی طور پر زکوٰۃ دینا بند کر دیتے ہیں، اپنے مال سے اللہ کا حق نہیں نکالتے، اللہ تعالیٰ ایسے معاشرے کو قحط سالی کے اندر مبتلا کر دیتے، ان پر قحط سالی آ جاتی ہے، رزق کی تنگی ایسی قوموں پہ آ جاتی ہے جو اپنے مال سے اللہ کا حق نہیں دیتے۔ پھر ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب لوگ اپنے مال سے زکوٰۃ نکالنا بند کر دیں گے، اللہ تعالیٰ آسمان سے رحمت کی بارش روک لیتے ہیں، اور اگر دوسرے جانور پرندے نہ ہوں اللہ ایسی قوم پر کبھی اپنی بارش برسائے ہی نہ جو اپنے مال سے زکوٰۃ نہیں دیتے۔ کتنی سخت وعیدیں ہیں۔ پھر میرے عزیز بھائیو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو نوازا ہے اس کی مختلف صورتیں مختلف نوعیتیں ہیں، کسی کے پاس پیسہ ہے، کسی کے پاس سونا اور چاندی ہے۔ کتاب و سنت سے ہمیں ایسی واضح نصوص ملتی ہیں جو الگ الگ ہمیں بتاتی ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو روپے پیسے کی زکوٰۃ نہیں دیتے، جو سونے اور چاندی کی زکوٰۃ نہیں دیتے۔ جس کو اللہ نے مال دیا ہے، پیسہ ہے، اپنے پاس جمع کر کے رکھا ہے، لیکن وہ اس میں سے زکوٰۃ نہیں دیتا، ایسے لوگوں کے بارے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ وہ لوگ جن کو اللہ نے اپنے فضل اور اپنی عطا سے نوازا ہے، ان کے پاس پیسہ موجود ہے، وہ اس میں بخل کرتے ہوئے زکوٰۃ نہیں دیتے، وہ یہ گمان نہ کریں کہ وہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، بل ہوا شر لہم، بلکہ زکوٰۃ نہ دینا ان کے حق میں بہت برا ہے، بل ہوا شر لہم سیطوقون ما بخلوا بہ یوم القیامہ۔ یہ مال جس کی زکوٰۃ نہیں دی، کل قیامت کا دن ہوگا توق بنا کے بندے کی گردن میں ڈال دیا جائے گا۔ اتنی سخت وعید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ فرمایا من آتاہ اللہ مالا فلم یؤدی زکاتہ، اللہ نے جس کو مال دیا اور اس نے اس میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کی، مسل لہ مالہ یوم القیامت شجاعا اقرعا، وہ مال، وہ پیسہ، وہ روپیہ کل قیامت کے دن ایک زہریلے سانپ کی شکل میں اس کو بنا دیا جائے گا، وہ پیسہ ایک زہریلا سانپ بن جائے گا، اور وہ آدمی کو اس کے جبڑوں سے دبوچ لے گا اور کہے گا کیا انا مالو کا انا کنزو کا، ہاں آ مجھے پکڑ، میں تیرا وہی مال ہوں جس کو تو تجوریوں کے اندر بند کر کر کے رکھتا تھا، جس کے خرچ ہو جانے کے متعلق تیرے سینے کے اندر ایک خوف رہتا تھا، ہمیشہ یہ خدشہ تجھے رہتا تھا کہیں یہ میرا مال میرے ہاتھ سے نکل نہ جائے، آج مجھے پکڑ، انا مالو کا انا کنزو کا، میں تیرا وہی مال ہوں، میں تیرا وہی خزانہ ہوں۔ پھر اسی طرح جس کو اللہ تعالیٰ نے سونے اور چاندی سے نوازا ہے اور وہ سونے اور چاندی کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، ایسے لوگوں کے متعلق اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، بڑی واضح آیت ہے، سورہ توبہ ہے، خود نکال کے پڑھیں، آیت نمبر 36 اور 37 ہے، کوئی بھی ترجمے کا قرآن اٹھائیں اور اس آیت کا ترجمہ پڑھ لیں، اللہ فرماتے ہیں والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیها فی نار جہنم فتکوی بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو بڑا جمع کر کر کے رکھتے ہیں، بڑا سنبھال کے رکھتے ہیں، بڑا محفوظ بنا کے رکھتے ہیں، لیکن اس کی زکوٰۃ نہیں دیتے۔ محفوظ رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، خزانہ بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے، حرج اس میں ہے کہ جمع تو کر کے رکھا ہے، لیکن جب اللہ کے حق کی باری آتی ہے اس وقت سینے کے اندر، دل کے اندر بخل آ جاتا ہے، اس وقت انسان کنجوسی سے کام لیتا ہے، اس وقت ایسے ہیلے اور بہانے بناتا ہے
کہ کسی نہ کسی طریقے سے میرا یہ بال بچ جائے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جو سونا اور چاندی اس کو خزانہ بنا کے رکھتے ہیں، اس میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، ان کو دردناک عذاب کی بشارت اور خوشخبری سنا دیں کہ ٹھیک ہے دنیا میں رکھو، سنبھالو جتنا سنبھالنا ہے۔ کتنا سنبھال لوگے؟ 20 سال، 30 سال، 40 سال، پھر آخر اللہ کے سامنے آنا ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ یوم یحما علیہا، سونا وہی ہوگا جو دنیا میں تم نے سنبھال کے رکھا تھا، لیکن اس کے ساتھ کیا جائے گا؟ اس کو جہنم کی آگ پر تپایا جائے گا۔ پھر وہ گرم سونا اور گرم چاندی سے اللہ فرماتے ہیں ان کے چہروں کو، ان کے پہلوؤں کو، ان کی کمروں کو دھاگا جائے گا اور انہیں کہا کیا جائے گا؟ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ، اب جو خزانہ دنیا میں جمع کر کے رکھا تھا اس کا ذائقہ چکھ لو، یہ اس کا حقیقی ذائقہ ہے، چکھ لو اس کو۔ میرے عزیز بھائیوں، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ سونا اور چاندی ایک انسان کے پاس اگر ہیں، وہ صاحب نصاب ہے، 7.5 تولے سونا، 52 تولے چاندی کا مالک ہے، اس پر 1 سال گزر گیا ہے، اللہ نے اس پر زکوٰۃ کو فرض کیا ہے، اگر وہ اس کی زکوٰۃ نہیں دیتا تو وہ اللہ کو جواب دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہلیہ، ان کے پاس ایک پازیب تھا جو وہ پہنا کرتی تھی۔ پوچھا اے اللہ کے رسول، اس آیت کے اندر جو وعید ہے کیا میرا یہ پازیب اس میں آتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے پوچھا کیا اس کی زکوٰۃ تو ادا کرتی ہے؟ کہنے لگی جی زکوٰۃ تو اس کی ادا کرتی ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر اس پہ وہ وعید نہیں آئے گی۔ میری مائیں بہنیں بھی میری گفتگو کو سن رہی ہیں، زکوٰۃ کا بیان ہے۔ سونا اور چاندی اگر آپ کے پاس ہے تو پوری امانت داری سے اس کا حساب لگا کے اس کی زکوٰۃ دینی ہے، اس کے حقدار تک اس کو پہنچانا ہے۔ اگر یہ کام ہم نہیں کریں گے تو ہم اللہ کی عدالت میں اس کا جواب ہم نے دینا ہے، اور اتنی سخت وعیدیں ہیں جن کے متعلق آپ ابھی سماعت کر چکے ہیں۔ انہی گزارشات کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ بات کو سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔